السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ اس ٹاپک کا نام ہے پناہ۔ ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہر پاکستانی ایک شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی رزق میں تنگی ہو گئی ہے، اس کے اوپر کسی نے بندش باندھ دی ہے، کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کی آہ لگ گئی ہے، کسی کی بددعا لگ گئی ہے، اور کسی نہ کسی وجہ سے کوئی جنات کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا اور اس کے سارے کام رک گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ پہلے پرابلم کیا ہے، پھر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ہم ایسی سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں اور اس کا سولوشن کیا ہے، تاکہ اس مسئلے سے ہماری جان کسی حد تک نکل سکے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر لیا ہے اور بہت زیادہ اس کو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسی طرح بچپن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر دوسری دیوار کے اوپر عامل بابا بنگالی لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ بات چلتی ہے کہ ساس نے بہو کے اوپر جادو کرا دیا، بہو نے ساس کے اوپر کروا دیا، بزنس پارٹنر نے بزنس پارٹنر کے اوپر کروا دیا، کزنس نے کزنس کے اوپر کروا دیا، بھائی نے بہن کے اوپر کروا دیا، پڑوسی نے کروا دیا، محلے والوں نے کروا دیا، سب لوگوں نے، رشتہ داروں نے کروا دیا، اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر چیز بڑھتے رہیں گے، دماغ میں بڑھتے رہیں گے، تو ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے، اور اسی گردش میں ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام نہیں ہو رہا تو بجائے اس کے کہ دعا مانگیں، بجائے اس کے کہ استغفار کریں، بجائے اس کے کہ خود سے کوئی کام کریں، اپ اسکل کریں، تھوڑی سی پتہ ماری کی محنت کریں، ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم کسی نہ کسی کے اوپر بلیم کرتے ہیں، اور جب بلیم کرنے کے لیے کوئی نہیں ملتا، کوئی ویژول ریپریزنٹیشن نہیں ملتی، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نادیدہ قوتوں کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، آپ بولتے ہیں جی میرے پہ جن کا سایہ ہے، اس کی وجہ سے میں کام نہیں کر پا رہا۔ اب جن بھائی صاحب سے جا کے کون انٹرویو کر کے پوچھے گا کہ بھائی صاحب آپ نے ان کے اوپر جادو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا آپ کا سایہ ان کے اوپر آ گیا نہیں آ گیا ہے؟ کوئی بول دے میرے پہ کالا جادو ہو گیا ہے، تو کہاں زندگی میں ڈھونڈتا پھرے گا کہ کون سی وہ جافنا کی موٹ اٹھی تھی اور کس نے کہاں سے ان کے اوپر اٹیک کرایا تھا اور کیا ہوا تھا، کس نے پتلی کے اندر ڈالے تھے۔ دیکھیے، نظر برحق ہے، لگ جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقدیر سے اگر کوئی چیز آگے بڑھ جاتی ہے تو نظر بڑھ جاتی ہے۔ جادو برحق ہے، ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیپر بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی تو موجود ہیں نا۔ لیکن اس بات کو اتنا ایگزیجریٹ کرنا اور اتنا پریشان ہونا، یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بل گیٹس کو نظر نہیں لگتی، ایلون مسک کو نظر نہیں لگتی، وارن بفے کو نہیں لگتی، جیف بیزوس کو نہیں لگتی۔ ہمارے پاس رکشہ چلانے والے نے بھی نا پیچھے 4 چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، 2-3 تعویذ ٹانگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کو نظر لگ جائے گی۔ مطلب آپ کو کوئی ایسا شخص نظر آئے نا کہ اس کی رنگت اتنی کالی ہو کہ اندھیرے میں وہ آپ کو نظر بھی نہ آئے، 4 تعویذ باندھ کے وہ بھی گم رہا ہوتا ہے کہ کسی نظر نہ لگ جائے۔ کبھی کبھی بڑی شرارت سوچتی ہے کہ پوچھوں اس سے کہ بھائی یہ نظر آپ کو لگے گی یا تعویذ کو لگے گی؟ تو ہم نے بہت زیادہ اس کو ہوا بنا لیا ہے۔ پہلا کام تو یہ کریں، اب یہ تو پرابلم ہو گیا کہ بھئی یہ پرابلم ہے اور ہر معاشرے کے اندر آپ کو روز یہ سنائی دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تعلیم کی کمی ہے، اللہ پہ اعتماد کم ہو گیا ہے اور ہم لوگ دین سے بہت دور آ گئے ہیں، اس کی وجہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ دعائیں پڑھ لیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، معوذتین آئی ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں، آیت الکرسی کا ورد کر لیں، آیت کریمہ کا ورد کر لیں، علم شریف پڑھ لیں۔ وہ حزب الاعظم کتاب میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں، اس میں دن رات کی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، جو تمام دعائیں اتھینٹک ہیں اور قرآن و حدیث میں آئی ہیں، وہ ملا علی قاری صاحب نے تمام اس کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں، اور اس کو ڈیوائڈ کر دیا تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے کہ ہفتے کو یہ پڑھ لیں، اتوار کو یہ پڑھ لیں، پیر کو یہ پڑھ لیں۔ ان کی 7 منزلیں بنا دی ہیں، اس کا لنک کتاب کا میں نیچے شیئر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، تو یہ آپ کتاب پڑھ لیجئے۔ پھر بہت سے لوگ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ شریعہ رقیہ جو ہے وہ پڑھ لیجئے، اس کے اندر وہ سورہ بقرہ ہے، باقی آیتیں وغیرہ ہیں، وہ اگر آپ سنتے رہیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کا بھی یہ لنک ہے ایک ویڈیو کا کسی کا، میں آپ سے یہاں پہ شیئر کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی بات نہ بنے تو نماز کریں، استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، اور اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہ ہونا تو بس پھر مر جائیں، پھر زیادہ کچھ نہ کریں۔ ان عاملوں کے پاس جا کے اپنا دین برباد کرنا، اپنی عزتیں برباد کرنا، اپنا پیسہ برباد کرنا آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد پھر بس بندہ مر جائے، بندہ بولے کہ اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا، میں انسان ہوں، یہ تمام کام میری قوت سے باہر ہیں، تو اس کے پاس چلے جائے نا جس کے پاس زیادہ قوت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اور اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، اگر آپ کی نہیں سنوائی ہو رہی اور یہ تمام اثر نہیں کر رہا تو اس سے اچھا مر جائے۔ اگر آپ کو قرآن کی آیت شفا نہیں دے سکتی، اگر آپ کو حدیث شفا نہیں دے سکتی، اگر آپ کو دعائیں شفا نہیں دے سکتی، تو یقین جانیے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو شفا دے سکے۔ قرآن سے جس کو شفا نہ ملے اسے کسی اور چیز سے شفا کیسے ملے گی؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم جادو وادو کی بات کر رہے ہیں، اس کو آپ بیماری شماری کی طرف مت لے لیجیے گا، اس کے لیے تو علاج بالکل ضرور کروانا چاہیے۔ تو
پرابلم یہ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جادو ٹونا جن کا سایہ ہو گیا ہے. سولوشن یہ ہے کہ اس کی آپ قرآن و حدیث سے اس کی مدد لیجئے. پہلی دعائیں پڑھیں. حزب الاعظم کتاب کا لنک شیئر کر رہا ہوں. دوسرا شریعہ رقیہ سن لیجئے, اس کا ویڈیو کا لنک آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تیسرا ایک کام اور کریں جو میں نے اپنے دوست عبداللہ سے سیکھا ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ مسئلہ ہے تو کیا کیا جائے, پناہ کیسے لی جائے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ شاعر کہتا ہے کہ پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے, پوری طرح سے اب کے تیار ہو کے نکلے, ہم چارہ گر سے ملنے بیمار ہو کے نکلے. تو عبداللہ کہتا ہے پناہ چاہیے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ بہت بڑی چیز ہے. تو بندہ پہلا کام یہ کرے کہ پناہ دینا سیکھے. قسم کھا لے کہ آج کے بعد اس کو کسی سے نقصان نہیں پہنچے گا, کسی چرند کو, کسی پرند کو, کسی مخلوق کو. ابھی نیوز دیکھ رہا تھا کہ پنجاب کے کسی گاؤں میں کسی بندے نے آٹا چرایا, 10 کلو کا آٹے کا کٹا, تو سارے اہل محلہ نے مل کے اس کو مار مار کے اس کا بیچارے کا بھرتا بنا دیا, ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں. اب آپ خود سوچیں کہ بندہ کتنا مجبور ہوگا کہ وہ 10 کلو کا آٹا چرانے کے اوپر مجبور ہے. وہ نہیں چراتا تو آپ کے پاس نیوز آتی کہ بندے نے 3 بچیوں کو ذبح کر کے خودکشی کر لی. وہاں بھی یہی ہوتا ہے. اور ہم نے پکڑ لیا اگر, تو پورے شہر کے اندر کوئی بندہ نہیں مل سکا جو کہتا کہ بھائی یہ 10 کلو کے آٹے کے پیسے مجھ سے لے لو, اس غریب کی جان چھوڑو, اور اس کو بول دو یار تم چرایا نہ کرو, کوئی مسئلہ ہو تو میرے پاس آ جایا کرو. ملنے کے لیے, مارنے کے لیے سب آ گئے. وہ لوگ بھی آ گئے جو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ لوگ بھی آ گئے جس کا دکاندار سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, جن کا 1 ٹکے کا نقصان نہیں ہوتا, ان لوگوں نے بھی مل کے ان کو مارا. اس بندے سے جب سوال ہوگا نا کہ تم نے چرائی چیز کیوں چرائی, اور شاید اس سے سوال بھی نہ ہو, یقین جانیے آپ لوگوں سے ضرور سوال ہوگا کہ آپ نے اس غریب کو کیوں مارا, اس کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو مارے. قرآن شریف میں آتا ہے نا کہ لوگ کھانا نہیں کھلاتے اور کھانا کھلانے کی تلقین بھی نہیں کرتے, تو کھانا کھلا دیا کرنے بڑی اچھی بات ہے. تو بہرحال عبداللہ کی کہانی پہ واپس آتے ہیں. تو عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ پناہ دینا سیکھیں. ابھی اللہ پاک نے کرم کیا, اللہ نے فضل کیا, اس نے گھر لیا یہاں پہ امریکہ میں بڑا. اس کے گھر میں بہت سارے درخت ہیں. مجھے بتا رہا تھا کہ کوئی 313 بڑے درخت ہیں اور 41 چھوٹے درخت ہیں اور 60 بیلیں ہیں. تو کہنے لگا میں ایک درخت کے پاس گیا, اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا دیکھو پریشان نہ ہونا, آج کے بعد جب تک میں اس گھر میں ہوں, جب تک زندہ ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں کوئی کاٹے گا نہیں, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, تمہیں کھاد پانی سب ٹائم کے اوپر ملے گا. اس کے گھر میں بہت سارے جانور ہیں کیونکہ بڑی زمین ہے ماشاءاللہ سے, تو ہرن بھی ہیں, رکونز بھی ہیں, اور وہ طوطے بھی ہیں, مینا بھی ہے, گلہریا بھی ہیں, بوب کیٹ بھی آتی ہے. تو اس نے سب کا نا پورا بوفے بنا دیا ہے, سارا کھانا وانا رکھ دیا تاکہ وہ لوگ آئیں اور آ کے کھانا شانا کھا سکیں, تاکہ ان کو پناہ مل جائے. تو پناہ اگر چاہیے تو لوگوں کو پناہ دینا سیکھیے, شروع کیجیے. کوئی شخص دنیا کا, خاندان کا آپ کی زبان سے محفوظ نہیں ہے اور پھر آپ بولتے ہیں کہ آپ کو پناہ مل جائے. آپ نے مخلوق خدا کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پناہ مل جائے. آپ روڈ پہ جاتے ہوئے کبھی بلی کو لات مار دیتے ہیں, کبھی کتے کو لات مار دیتے ہیں, کبھی چونٹیوں کے گھر تباہ کر دیتے ہیں, کبھی پرندوں کا شکار کر لیتے ہیں, کبھی کسی کی آنکھ میں پتھر مار دیتے ہیں. الغرض ہر چیز جو آپ کے قابو میں آ جائے آپ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. جانور سے اوپر آتے ہیں تو پھر ماں باپ کی شامت آتی ہے, بہن بھائیوں کی شامت آتی ہے, بیوی بچوں کی شامت تو آتی ہے, اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پناہ مل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ آفس میں ہر بندے کو بندی کو ذلیل کریں, اپنے کو ورکرز کو تنگ کریں, ان کے خلاف سازشیں کریں, ان کے خلاف الگ الگ چیزیں بنائیں, الگ الگ گروپ بنا لیں, فرقہ واریت روا رکھیں, پھر آپ کو پناہ مل جائے, بڑی مشکل بات ہے. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ پناہ کے اوپر کام کیجیے, لوگوں کو پناہ دیں. آج کل زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے. وہ بڑا اچھا شعر ہے اظہر اقبال صاحب کا, نیند آئے گی بھلا کیسے اسے شام کے بعد, نیند آئے گی بھلا کیسے اسے شام کے بعد, جسے روٹی بھی میسر نہ ہو کام کے بعد. ہمارے معاشرے کی آج کل اتنی بری حالت ہے. کوشش کر کے لوگوں کو پناہ دیں, لوگوں پہ رحم کرنا شروع کریں. اور یہ کچھ بھی نہ ہونا تو میں عبداللہ کی آپ کو دعا بتاتا ہوں. تو رات کو تہجد پہ اٹھیں اور ہاتھ اٹھا دیں اور بولیں اللہ سائیں میں بڑا کمزور ہوں, اور تو کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیتا ہے جو مجھے تنگ کریں, جو مجھے ذلیل کریں, جو یہ جادو ٹونا باقی چیزیں کر کے مجھے دبانے کی, مجھے برباد کرنے کی کوششیں کریں. اے میرے مالک, اے میرے رب, تو نے کہا تھا لست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں نے تو نہیں کہا تھا میرے مالک, آپ نے کہا تھا, تو نے کہا تھا لست بربکم. اللہ سائیں ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا, کیوں نہیں, بے شک آپ ہمارے رب ہیں.
تو نے سوال پوچھا تھا، ہم نے اقرار کیا تھا۔ اس قالو بلا کی گونج آج تک کبھی کبھی کان کے اندر گونجتی ہے، اے میرے رب میں کدھر جائے گا؟ اے اللہ سائیں میں کدھر بھی نہیں جائے گا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، تو آ اور آ کے مدد کر، مجھے اپنی پناہ میں لے۔ بے شک تیری پناہ سے بڑی چیز اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور جسے تو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اے رب کریم اللہ، اے جل جلالہ، آج کوئی طاقتور شخص اپنی مٹھی کے اندر کسی چیز کو بند کر دے تو ہم لوگ اس کی مٹھی نہیں کھلوا سکتے، چھڑا نہیں سکتے۔ میں کیسے مان لوں کہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ذلت تیرے ہاتھ میں ہے، اور رزق تیرے ہاتھ میں ہے، شہرت تیرے ہاتھ میں ہے، قبولیت تیرے ہاتھ میں ہے، علم تیرے ہاتھ میں ہے، اور تیری مٹھی سے چھڑا کے کوئی لے جائے گا۔ میرے رب تیری پناہ بڑی چیز ہے، مجھے اپنی پناہ میں لے لے، مجھے اپنے سائے تلے رکھ، مجھے اپنے سے دور نہ رکھ۔ اس کے بعد جو جادو جس کو کروانا ہے، جو تیر چلانے ہیں، جو گالیاں دینی ہیں، جو کچھ کرنا ہے، وہ آئے گا تو سامنے تو ہی ہے نا میرے رب، میں بیچ میں سے نکلتا ہوں۔ تو اپنے بندوں کے شر سے مجھے بچا لے۔ شاعر کہتا ہے، تجھ سے تو شکوہ نہیں لیکن خدائے کائنات، تجھ سے تو شکوہ نہیں لیکن خدائے کائنات، تیرے بندے کو دیے دکھ تیری دنیا نے بہت۔ یہ جملہ یاد رکھیے، میں کدھر بھی نہیں جائے گا، میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اور راہ تکتے رہیے اور دیکھتے رہیے، یہاں تو مدد آ جائے گی یا موت آ جائے گی، دونوں صورت میں آسانی ہے۔ مشکل باتیں امید کرتا ہوں ایک نہ ایک دن ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ کا ذیشان عثمانی۔